جو یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا، تو میں حیران ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے، جس مدینہ کی ریاست کا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، اور اگر اس مدینہ کی ریاست کے دعوے دار میڈیا کے سامنے یہ کہیں کہ ہم تو معافی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نافرمانی پر تو فرشتے کو بھی ابلیس بنا دیا گیا، تو نافرمانی کا تو کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ مدینہ کی ریاست کا تو اصول تھا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ تو یہ بھی سوال میں عوام کے سامنے چھوڑتا ہوں کہ جہاں لیڈرشپ باپ کی بات نہ ماننے کو تیار ہو، تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے نفاذ کیا کریں گے؟ اسٹریٹ کرائم کی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اس پر اقدامات کر رہی ہے، اور پچھلے ہفتے آپ کو نظر بھی آئے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سندھ گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے، یا چیف سیکرٹری صاحب سے لے کے آئی جی اور پوری پولیس رینجرز اس پر لگے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ، میں نے آج سے ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ آنے والے 15 سے 20 دن میں آپ کو 80% جرائم اور کرائم میں کمی نظر آئے گی، اور وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ قبضہ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے، وہاں کنسرن جو اینٹی انکروچمنٹ کا ادارہ ہے، ڈپٹی کمشنرز ہیں، پولیس ہے، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے آپ سے شیئر کری جائے گی۔ میں نے بھی اس کے اوپر بات کی کنسرن لوگوں سے، ابھی تک مجھے اس کے بارے میں مکمل بریف نہیں ملی ہے۔ جیسے ہی حقائق سامنے آئیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے معافی مانگیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آرمی چیف سے معافی مانگیں، بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ان شہیدوں سے، ان کے لواحقین سے، جو ان کی دل آزاری ہوئی ہے، جو ان کی فیملی پر، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کر دیے، اگر آپ ان شہیدوں کی یادگاروں کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو مجھے تو 100 بار معافی مانگنی پڑے تو میں مانگوں گا، ہر سال مانگوں گا۔ آج آپ مزار قائد پر 23 مارچ کو، 14 اگست کو ہر بار جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ عقیدت اور احترام کے لیے سلامی پیش کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو ایک دفعہ زندگی میں چلا گیا، میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح آپ اپنے لواحقین کے قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو سیاسی جماعت ہے، جس کی باقیات آج ایوانوں میں ہیں، ان کو ایوان کے اندر بھی اور سر عام بھی دونوں ہاتھوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں تو سلام پیش کرنا چاہیے افواج پاکستان کو کہ ایک گولی نہیں چلی، فوج کی گولی سے ایک شخص زخمی یا شہید نہیں ہوا۔ آپ نے پورا کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا، آپ نے اس کے اندر مسجد جلا دی، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ اور آج آپ ایک معافی کے الفاظ سے بھڑک اٹھ رہے ہیں، تو کیا سازش ہے یہ؟ کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ کون ہے جو پیچھے بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ آج آپ معافی مانگنے پر بھی اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں؟ کیا ان کے عزائم 9 مئی کے پیچھے پاکستان کی افواج اور عوام کے درمیان تفریق کے ساتھ ساتھ یہ میسج دنیا کو دکھا کر کیا پاکستان توڑنے کی سازش ہے کہ آج آپ معافی مانگنے کے نام پر اچھل رہے ہیں؟ آپ کیا اپنی آنے والی نسل کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کے لواحقین سے معافی نہیں مانگ سکتے، ہم اپنے شہداء کی یادگاروں پہ جا کے سلامی نہیں دے سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ باشعور عوام اور آزاد عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے واقعے کے دن یہ بات کرنا کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات، مدینہ کی ریاست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ مجھے سن کے عجیب سا لگ رہا ہے، ایک ایسے شخص سے
جو اس پاکستان کے پارلیمنٹ کے ایک بڑے عہدے پہ برجمان رہا ہو، جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتا، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ یہ سوال آپ ہی کر سکتے تھے، اتنی جرات آپ ہی کو تھی، اور لگتا ہے کہ بانی کو آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ کو بھی معافی مانگنی پڑ جائے۔